والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد. مجھے شال اڑائی گئی اور میرا اعزاز کیا گیا. اس اعزاز کے میں قابل نہیں، لیکن نسبت کی بنیاد پر والد صاحب کا اعزاز ہے جو ہندوستان کی آزادی میں وہ مصائب کو جھیلے، جیل کو گئے تھے. اس کی یادگاری میں 75واں سال منایا جا رہا ہے. اس ضمن میں صاحبزادہ ہونے کی بنیاد پر میرا بھی اعزاز ہوا. لیکن میں اپنے اعزاز سے متعلق 4 مصرے کہتا ہوں، سماعت فرمائیے. 27 پر 27 ہو رہی، مولانا سما 27 پر 27 ہو رہی ہے، محبت کی نمائش ہو رہی ہے، مگر محسوس ہوتا ہے یہ مجھ کو کہ میری آزمائش ہو رہی ہے. اور میں آپ کے سامنے آزادی اور آزادی کے بعد آزادی کے تمام مسائل اور تمام الجھنوں کو رفع کرنے کے بعد، قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد رحمت الہی متوجہ ہوئی اور پھر ہندوستان آزاد ہوا. انگریزوں کی جو قوم تھی، ان کا استبداد جو تھا، ان کا زور و پور اور جو ان کا دبدبا تھا، اس کے سامنے جو اہل اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے تقوی کی قبولیت کا درجہ یہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہوا. اور پھر ان کی روحانی وہ کیفیت اخلاق سے نمایاں ہوئی، اور اس وقت تمام ہندو ان کی بات کے سن کر ان کی بات پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور فرما کر دیکھا جائے تو یہ تاریخ کا ایسا سنہری باب ہے جس کے اندر اخلاق کی مثال بھی ملتی ہے، تہذیب کی مثال بھی ملتی ہے، وطن کی محبت کی مثال بھی ملتی ہے، اور باعتبار مجموعی اس کے اندر خصوصیات حاصل ہیں، ان سے ہمیں عبرت اور سبق ملتا ہے. تو بہرحال میں ایک 4 مصرے کہوں گا، وہ سماعت فرمائیے. کہتا ہوں، سنیے. ہاں کہتا ہوں. ایک اور 4 مصرے جو ابھی صبح کو قلم برداشتہ بن گئے، وہ بھی سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ جاوید ہیں تیرے فدائی جانثار، زندہ جاوید ہیں تیرے فدائی جانثار، جن کے دم سے آزادی ہندوستان میں ہے بہار. اس کے بعد کہا، جس کے خون دل سے تاریخیں بنی زرد نگار. اس کے بعد شاہد عظمت ہندوستان ہیں لیل و نہار. تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں، سنیے. اس دور کا ہر جابر انسان مزدور کو دھوکہ دیتا ہے، مزدور نما دولت والا خود مزدور کو دھوکہ دیتا ہے. الفاظ کی گورکھ دھندوں میں انسان پھنسائے جاتے ہیں، مزدور نما دولت والا مزدور کو دھوکہ دیتا ہے. اور ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے استاد حضرت علامہ انور صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مصرے کہا ہے. وہی سوچ رہا ہوں کہ وہ ابھی مجھے اچھی طرح سے یاد تھے. 2 منٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ہاں، والد صاحب کے حالات سے متعلق تو مستقلاً میری ایک نظم ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور کتب خانے میں بھی جلی حروف میں لکھ کے لگانے کا ارادہ ہے. تو میں نے ان کی شان میں، ہمارے ابا کی شان میں کہا تھا، پے کرے عارفاں شعاری ہیں، غایت راز علم باری ہیں. مولانا سماعت فرما رہے ہیں. پے کرے عارفاں شعاری ہیں، غایت راز علم باری ہیں، بہما نسبت معین الدین. اور اس کے اندر بہما نسبت محی الدین کہتے غوث پاک، معین الدین کہتے ہی حضرت خواجہ اجمیری. وہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں. ہمارے ابا اپنے ننیال کی طرف سے قادری ہیں، ددیال کی طرف سے چشتی ہیں. بہما نسبت معین الدین صبغت اللہ بختیاری. انہی کا اسم گرامی پورا مصرع ہے. آزادی کے حالات، آزادی کے حالات وہ اشعار میں تو میں نے جنرل سے بولے، الفاظ میں. اچھا، الفاظ میں بتا رہا ہوں.
ہندوستان پر ایسا وقت آیا مغل سلطنت ختم ہو گئی، بلکہ اس کے آخری بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان پر بھی انگریزوں نے ستم کیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے طبق میں ان کو بھیجا تحفہ، جس کا اشارہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں کیا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ تو بہرحال بھائی، ایک عبرت تھی، ایک معجزت تھی، ایک موقع تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنے آپ کی کسی خواہش کو انہوں نے محفوظ رکھا نہیں، بلکہ آزادی کے نام پر فدا کیا، قربان ہوئے، ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئی، ہزاروں علماء کو ایسا ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا اکبر مفتی صاحب جو بتا رہے تھے، سن کر رونگٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تاریخ کی باتیں انہیں کیسے معلوم؟ پھر میں نے سمجھا کہ بھائی یہ قابل آدمی ان کا اپنا مطالعہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بتاتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے چوٹی میں پیدا ہوئے 1910 میں، اور اس کے بعد یہ ننیال ہے، اور یہاں ان کا بچپن گزرا۔ اس کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر وہ اپنے چچا کے پاس رہے، اور ان کے چچا بعد میں ان کے خسر بھی بنے، اور پھر حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ میں مولوی تعلیم تک پڑھا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند گئے۔ دارالعلوم دیوبند جانے کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردی بھی ملی، تعلق بھی ہوا، مناسبت بھی ہوئی، اس درجہ مناسبت ہوئی ان کے فیض یافتہ تھے تصوف و معرفت و عرفان میں۔ اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ ان کے فکر میں ڈھل گئے، اور آزادی کی خصوصیت کو محسوس کر کے ہندوستان کی آزادی حاصل کی جائے، ہندوستان کے لوگوں کی غلامی ختم کی جائے، یہ جذبہ آیا، اور اس کے بعد وہ لگے اسی کام میں، حضرت مدنی کے ساتھ رہے، اگرچہ کہ حضرت مدنی کے ساتھ تو جیل میں جانا نہیں ہوا، البتہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی تھے، اور ایک بزرگ تھے۔ دہلی میں جامع مسجد کے سامنے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا، انگریزوں نے، اس کے بعد ان کو بھیجا گیا اٹک۔ یہ اٹک اب پاکستان میں ہے، وہاں کے جیل میں 6 مہینے کی قید ہوئی، اور پھر 500 روپے کا جرمانہ بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے اندر یہ کارنامے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رائے چوٹی میں ایک دم 1940 سے پہلے کا ہی قصہ ہے، ایک دم والد صاحب پر نگرانی کا ایک ایسا حکم آیا جس کی بنیاد پر ان کو فوری وہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ تھے جامع مسجد میں، جب وہ جامع مسجد پتھر کی مسجد کہلاتی تھی، واقعتاً پتھر کی مسجد تھی، اس کے اندر نظر بند کر دیا گیا، کئی دن نظر بند رہے، اور اس کے علاوہ بھی مصائب کے جھیلنے میں بہت رہے، آگے رہے۔ پھر بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا، 25 سالہ جشن منایا گیا کڑپے میں کلکٹر آفس میں، تو اس وقت دعوت دی گئی، والد صاحب کو تمغہ دیا گیا، اور پھر ID کارڈ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا، اور پھر پورے ہندوستان میں سفر کرنے کے لیے ریل کا فرسٹ کلاس کا پاس دیا گیا، 2 پاس، ایک ابا کے لیے، ایک ابا کے خادم کے لیے، یا یہ ابا اماں کے لیے 2 پاس بھی ملے۔ تو بہرحال یہ زندگی ابا کی زندگی، بس زندگی کا مقصد یہ تھا ابا کی کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ اس میں انگریزوں کے مکر و فریب کی وجہ سے ہندوستان میں خلفشار ہوا، ان کو نکالنا ضروری سمجھا، یہ قدم آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور وہ نکل گئے۔ اور میں آپ کے سامنے اس وقت یہ 4 مصرے سناتا ہوں، پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ زندہ جاوید ہے تیرے فدائی جاں نثار، جن کے دم سے آئی ہندوستان میں بہار، جن کے خون دل سے تاریخیں بنی زرنگار، شاہد عظمت ہندوستان
ہے دلیل لیل و نہار. اس کے بعد یہ شعر سنیے صاحب، کیسا اچھا شعر ہے. کشتی ہندوستان کے، کشتی ہندوستان کے ناخدا پائندہ باد. سنا بھائی؟ کشتی ہندوستان کے ناخدا پائندہ باد. اے ہند تیری آزادی ہے رہے زندہ باد. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ اس کا